وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو علم ہے اس کے مقابلے میں باقی سارے گونگے ہیں. یعنی ان کے پاس اتنا علم کا خزانہ تھا، ایسے ایسے علم والے کے زبان سے الفاظ نکالے وہ لغت بنتی چلی جائے، ارے ضرب المثل بنتی چلی جائے، ایسے ایسے علم والے. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ فرما رہے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. ارے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، ارے نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے آگے وہ اس طرح گونگے ہو گئے، اس طرح جناب چپ ہو گئے، یوں لگتا ہے جیسے جسم سے جان ہی نکل گئی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی بول ہی نہیں سکتا. بلکہ آپ کو اس پر ہی ایک بڑی ایمان افروز بات سنو. جس طرح ہمارے ہاں محفل مشاعرہ، آپ کو شاید کبھی اتفاق ہوا ہو، مختلف شعراء اپنے اپنا کلام لکھ کر لاتے ہیں، پھر وہ کلام پیش کرتے ہیں، انہوں نے اپنا کیا، انہوں نے اپنا کیا، انہوں نے اپنا کیا، میں نے اپنا کیا، پھر جس کا کلام سب سے اچھا ہوتا اس کو انعام دیا جاتا. اس کو محفل مشاعرہ بولتے. تو مکہ معظمہ میں ایک ایسے ہی سلسلہ چلتا تھا کہ سال میں ایک مرتبہ 4 مصروں کی رباعی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ 4 مصری ہو تو کیا بن جاتا ہے؟ اونچی بولے کیا بنتا ہے؟ جیسے شیخ سعدی علیہ رحمت جو تھے نا، انہوں نے رباعی لکھنا چاہی. پہلا مصرع لکھا بلغ العلا بکمالہ، دوسرا مصرع لکھا کشفت بجا بجمالہ، تیسرا لکھا حسنت جمیع خصالہ. اب چوتھا نہیں پتا چلا کہ کیا ہونا چاہیے، چوتھے کی نہیں سمجھ چلی. فرماتے رات کو سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا. فرمایا شیخ سعدی وہ رباعی سنا. عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نامکمل ہے. فرمایا پڑھو تو صحیح. انہوں نے جب پڑھا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، سرکار نے فرمایا آگے بڑھو صلو علیہ وآلہ. ارے اس کو جو اتنا عروج ملا ہے وہ سرکار کے صدقے سے ملا ہے. ہر زبان پر جاری ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا، یعنی کوئی کلام سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا، لطف اس میں پایا جاتا ہے، سرور پایا جاتا ہے. اسی طرح عرب میں ایک سلسلہ چلتا تھا، خانہ کعبے کے دیواروں کے ساتھ اپنے اپنے شعراء اپنا کلام لکھ کر لاتے. 3 مصروں کی نامکمل رباعی لکھ کر لاتے. تو غالباً عصمت وائلی تھا جو عرب کا بہت بڑا اہل علم بندہ تھا. اس کے علم کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ایسے 3 مصرے پڑھتا، چوتھا فوری طور پر لگا دیا، 3 پڑھتا چوتھا فوری طور پر لگا، 3 پڑھتا فوری طور پر چوتھا لگا دیتا. اتنا علم والا، اتنا حاضر دماغ تھا. ایک مرتبہ جب وہ میلہ لگا تو سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا جاؤ تم بھی جا کر 3 مصرے لٹکاؤ. وہ کون کون سے تھے؟ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ جا کے لٹکاؤ. اب چوتھا دیکھو وہ کون کیا لگاتا ہے. وہ آیا، اس نے ایک طرف سے شروع کیا، 3 بار کے چوتھا لگاتا گیا لگاتا گیا لگاتا گیا لگاتا گیا، لیکن جب یہاں پر آیا تو سوئی ہٹ گئی، چل نہیں پا رہا. اب چوتھا لگاؤں تو کیا لگاؤں، یہ تو ہے سارا مکمل، اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، آگے کہوں تو کیا کروں. جو سر پکڑ کے بیٹھا، ارے کچھ بول ہی نہ سکا. پھر سوچ سوچ کے
آگے کیا چوتھا مصرع لگاتا ہے، کہتا ہے ما ھذا الا قول البشر، یہ کلام کسی بشر کا ہے ہی نہیں، اگر کلام کسی بشر کا ہوتا تو میں چوتھا ضرور لگا دیتا، ارے یہ کلام الہی ہو سکتا ہے، یہ بندے کا کلام نہیں ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، وہ جب بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے۔ سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے بری بات کہنے سے چپ رہنا بہتر ہے۔ کیا کہا جی؟ غیبتیں، چغلیاں، گالی گلوچ اور بے حیائی کی باتیں، گندے گندے لطیفے، ڈرامے سنانے کے بجائے مجھے بولو کیا ہے؟ بری بات کرنے سے چپ رہنا اور اچھی بات کرنا چپ رہنے سے بہتر ہے۔ میں جو گفتگو کر رہا ہوں اچھی بات کر رہا ہوں، تو اب میرے لیے خاموشی سے گفتگو کرنا بہتر ہے۔ اور آگے دیکھو کیسی کمال بات فرمائی، فرمایا بری محفل میں جانے سے تنہائی بہتر ہے۔ کیا کہا؟ کلے بیٹھ ہو، یہ بہتر ہے۔ بری محفل میں جانے سے تنہائی بہتر ہے، اور اچھی محفل میں جانا یہ تنہائی سے بہتر ہے۔ اجتماع میں جانا، محافل میں جانا، سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی محفل میں آنا یہ تنہائی سے بہتر ہے۔ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اجتماع میں آؤ، یہاں تمہارا تعلق اللہ سے جوڑ دیا جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، انسان اگر کچھ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ قرآن فرمان حمید ارشاد فرما رہا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تیسرا پارہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت تمہیں ایسے ہی مل جائے گی، جنت تمہیں ایسے ہی مل جائے گی جبکہ تم کسی آزمائش میں نہیں پڑے؟ فرمایا یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور انبیاء اکرام علیہ السلام بھی پکار اٹھتے ہیں، یا اللہ تو کب ہماری مدد کرے گا؟ ایسی ایسی کڑی کڑی آزمائشیں آتی ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میری مدد قریب ہے۔ میں تو اسلامی بھائیوں سے یہ کہا کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، ایک میٹرک کی سند حاصل کرنے کے لیے کتنے سال محنت کرنی پڑتی ہے؟ اونچی بولو نا یار۔ پہلے ہوتے ہیں نرسری، پریپ، کے جی 1، کے جی 2، پھر کہیں جا کے پہلی جماعت دیکھتے ہیں۔ اس کی بات ہے کہ غلط ہے؟ ارے 12-13 سال جا کے بعد وہ میٹرک کی سند دیکھتا ہے۔ میٹرک کی سند حاصل کرنے کے لیے 13 سال محنت کرنی پڑتی ہے، اور جنت کی ٹکٹ تمہیں ایسے ہی مل جائے گی یار۔